السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ ایک تو مولانا صاحب کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، بڑی دھویں دار قسم کی پریس کانفرنس تھی۔ حکومت کو وارننگ شاٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، کس معاملے کے اوپر مولانا صاحب تپے ہوئے ہیں، غصے میں ہیں۔ ویسے وہ کبھی لگتے نہیں ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ سخت سے سخت بات بھی بڑے دھیمے لہجے میں وہ کرتے ہیں۔ بہرحال ایک تو وہ معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ جناب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے ایک اور ہاتھ ہو گیا ہے، بڑے غصے میں ہے پاکستان تحریک انصاف۔ یہ آج تیسرا دن ہے کہ ان کے لیے بری خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ آج اب برا لگتا ہے مجھے کہنے میں، لیکن کرکٹ کے اندر اس کو ہیٹرک کہتے ہیں، تو ہیٹرک ہو گئی ہے آج۔ ایک اور بہت بری خبر ہے اور اس کی وجہ سے کافی غصہ، پریشانی اور وہ امڑ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا جناب۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک خبر جو ہے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکی سفارت خانے کا وفد جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ گیا۔ اب ہمیں تو بڑی دیر سے انتظار تھا کہ امریکی وفد آئے گا اڈیالہ جیل کا چکر لگائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا۔ ہم تو سب سے پہلے تو ہماری یہ امید تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، وہ جہاز پکڑے گا، لینڈ کرے گا، آندے نالی کہے گا چلو جی اڈیالہ چلیے۔ وہ جس طرح وہ آپ کو یاد ہے نا، ان کا ایک بڑا وہ مشہور گانا تھا نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ، تو شاید ہم لوگ تو پہلے یہ ازیوم کر رہے تھے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیکسٹ اسٹاپ اس کا اڈیالہ ہوگا، جیسے ہی وہ صدارت سنبھالے گا۔ انہیں لفٹ ہی نہیں کرائی مصیبت نے، لیکن اب ایک امریکی سفارت خانے کا وفد جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچا ہے، لیکن یہاں پہ بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے نہیں پہنچا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ وہ بیسکلی وہاں پہ ایک امریکی نجات قیدی ہے، ظاہر ذاکر، آپ کو یاد ہوگا ایک قتل کا کیس تھا، یہ بیسکلی اس سے ملنے کے لیے جو ہے اس کو کونسلر رسائی جو ہے وہ ملی ہے، تو یہ اس سلسلے میں وہاں پہ گیا تھا۔ اور اس میں امریکی سفارت خانے کے اہلکار جو ہے مائیکل پیٹرک، خاتون اہلکار ماریو اور سیکیورٹی آفیشل میوش جو ہے وہ اس میں شامل تھے، اور ان کی وہاں پہ جو ہے ان سے ملاقات کروائی گئی۔ وہاں پہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیرک سے بہت دور یہ ملاقات ہوئی ہے، وہ قریب بھی وہاں پہ نہیں گئے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کم از کم یہ کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے ملاقات ہی ہو جائے، باہر بیٹھے خاص طور پہ لونڈے لپاڑے وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کچھ نہ کچھ ہو، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ دوسرا، انصار عباسی صاحب نے جناب آج ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان نے گزشتہ ہفتے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے آنے والے سینئر پارٹی رہنماؤں پر پارٹی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے تنقید پر ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ اب میں آلریڈی اس کے اوپر کل اپنی ایک پیشن گوئی آپ کو دے چکا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا، سلمان اکرم راجہ صاحب از اے تھورو جینٹلمین، ٹھیک ہے، بڑے اچھے نفیس آدمی ہیں، اور شاید یہی ان کی کمزوری بھی ہے۔ بڑے وہ نفیس آدمی ہے، تھورو آدمی ہے، صاف بات کہتے ہیں، اور شاید یہی ان کی کمزوری بھی ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں چلنا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے، بٹ آئی ہوپ کہ ہی سروائیوز، لیکن مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ تو انصار عباسی صاحب اپنی خبر میں کہتے ہیں کہ جی اس صورتحال سے آگاہ ذرائع نے انہیں بتایا ہے کہ منگل کو عمران خان نے اپنے وکیل سلمان صفدر کے توسط سے اپنے تحفظات جو ہے سلمان اکرم راجہ کو پہنچائے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے یہ سلمان اکرم راجہ کو یہ پیغام دیا کہ سیاسی جماعتوں کو اسکول کلاس روم کی طرح جو ہے وہ نہ چلایا جائے۔ عمران خان نے الزام تراشی کا کھیل کھیلنے کے بجائے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور یہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کو اندر جانے نہیں دیا تھا، اور سلمان اکرم راجہ کو جو ہے وہ ان کو بھی روک لیا گیا تھا، لیکن بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کو جب جانے دیا تھا تو وہاں سے یہ تنازع جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ دوسرا ایک اور پیراگراف میں جو وہ خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ میں مقیم پارٹی رہنما اور بلاگر کے بارے میں عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو مشورہ دیا کہ انہیں پارٹی کی سیاسی اور کور کمیٹیوں سے باضابطہ طور پر ہٹانے کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے، تاہم عمران خان نے یہ ہدایت کی ہے کہ انہیں صرف کمیٹی کے اجلاسوں میں مدعو نہ کیا جائے۔ اب یہ جو بلاگر موسٹ پرابلی جس کی بات کر رہی ہے، وچ آئی ایم پریزیومنگ انصار عباسی صاحب بات کر رہے ہیں، وہ شہباز گل کے بارے میں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی فی الحال ان کو باقاعدہ طور پہ کمیٹیوں سے نہ نکالا جائے، لیکن شہباز گل صاحب خود یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جنوری کے آخر سے جو ہے انہوں نے خود ہی آنا نہیں مطلب انہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے، کمیٹیوں کے اجلاس میں وہ نہیں آتے۔ اب یہ ابہام ہے اس بات کے اوپر کہ انہیں بلایا نہیں جاتا یا وہ جاتے نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں، لیکن انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ان کو انوائٹ کرنا بند کر دیں، ان کو بلائیں نہ اس کے اندر۔ تو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ شہباز گل کے اگینسٹ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی ایکشن لیں گے، وہ ان کا ایک ایسٹ ہے، ان کا ایک عمران خان صاحب کا ایسٹ ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ تمام جماعتوں کے اندر نا اس طرح کے لوگ رکھے گئے ہوتے ہیں کہ جب آپ نے ان کو اشارہ کرنا ہوتا ہے نا چل پیا، تو پھر وہ پڑ جاتے ہیں، وہ اگلوں کو جو ہے وہ گندی گھٹیا زبان کے اندر ہو، چاہے وہ جیسی مرضی ہو، وہ پھر ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو شہباز گل جو ہے یہ اسی لیگ میں سے آتا ہے کہ اس کو پاکستان تحریک انصاف میں اسی لیے رکھا ہوا ہے۔ تو
دوسرا اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی پارٹی کے اندرونی ذریعے کے مطابق پارٹی رہنما اپنے رویے پر سینئر رہنماؤں میں بڑھتے عدم اطمینان کی وجہ سے پہلے ہی کچھ عرصے سے ان فورم سے غیر حاضر ہیں. وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا. ذرائع نے مزید کہا کہ رہنماؤں کو معلوم ہے کہ انہیں کمیٹیوں سے ہٹانے پر غور کیا جا رہا ہے. شہباز گل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سینیٹر اعظم سواتی کا مسئلہ بھی مختصراً زیر بحث آیا ہے. عمران خان نے یہ بات دہرائی کہ وہ ملک کی خاطر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کبھی بھی اعظم سواتی یا کسی کو اور کو اپنی طرف سے ذاتی ریلیف لینے کا اختیار نہیں دیا ہے. اب یہ بیسکلی وہ کور اپ ہو رہا ہے جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا. اگرچہ عمران خان نے اعظم سواتی کے تعلقات کے بارے میں شکوک کا اظہار کیا, تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات کے حوالے سے ان کا موقف تبدیل نہیں ہوا جو پاکستان کی بہتری, جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے. تو یہ جناب ان کی جانب سے جو ہے انصار عباسی صاحب کی طرف سے یہ خبر آئی ہے. اچھا جی, دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب عمران خان سے ملاقات کرانے کے لیے تحریری حکم نامہ جاری کرنے کی ان کے وکیل کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. 9 مئی کیسز میں عمران خان کے ریمانڈ سے متعلق اپیل پر سماعت ہوئی اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا کہ عمران خان کا پولی گرافک اور وائس میچنگ ٹیسٹ ہونا باقی ہے. جسمانی ریمانڈ صرف 2 ٹیسٹ کے لیے درکار ہے. عمران خان نے تعاون نہیں کیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت میں ایسی باتیں نہ کریں. ذوالفقار نقوی نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. عمران خان کے وکیل سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے موقف فرمایا کہ میرے موکل پر 300 سے زائد کیسز ہیں, غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے. انہوں نے استدعا کی کہ عمران خان سے ہدایت لینے کے لیے سپریم کورٹ خصوصی ہدایت جاری کرے. سپریم کورٹ کی خصوصی ہدایت ہوں تو میری ملاقات عمران خان سے ہو جائے گی. چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ آپ نے جب عمران خان سے ملاقات کے لیے جانا ہی ہے تو چلے جائیں, ہم کوئی حکم نامہ جاری نہیں کریں گے, آپ بغیر عدالتی حکم نامے ملاقات کریں, ملاقات ہو جائے گی. تو آخری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب, جب یہ میں وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ خبریں یہیں آ رہی ہیں کہ وہ جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے. اب مجھے نہیں پتا ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. دوسرا, انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے GHQ حملہ کیس کی سماعت جو ہے وہ 21 اپریل تک ملتوی کر دی ہے. عدالت نے آج 2 گواہوں مجسٹریٹ اور مدعی مقدمہ جو ہے ان کو طلب کیا ہوا تھا اور جج کے روبرو ہونے والی سماعت کے دوران استغاثہ کے گواہان بھی جو ہے وہ آج پیش نہیں ہوئے ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا اس ہیٹرک کی جانب جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ آج ہیٹرک ہو گئی ہے. وہ ہیٹرک بیسکلی بری خبروں کے حوالے سے ہے, ناٹ واٹ دے وانٹ ٹو ہیئر, جسے آپ کہتے ہیں نا, آپ اچھی خبر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آئے گی, تو وہ نہیں آئی ہے آج بھی. اور ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے ایک پریس ریلیز آئی. اب آپ حیران ہوں گے کہ بھائی اس کا PTI سے کیا تعلق ہے, میں بتاتا ہوں. بیسکلی ان کی مجلس عامہ کا اجلاس جو ہے انہوں نے کہا کہ جی مورخہ 15 اپریل 2025 کو منگل والے دن ہوا اور ان کی زیر صدارت سید واجد علی شاہ گیلانی صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے ان کی زیر صدارت یہ منعقد ہوا. اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ججز سینیورٹی کیس جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے, اس میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے دائر کردہ آئینی درخواست کو مزید نہیں چلایا جائے گا. یہ پٹیشنر ہیں اس کے اندر, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, اور بیسکلی یہ اسی طرح ہی پٹیشنر ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے اس کے اوپر. تو اچھا, دوسری پریشانی والی بات کیا وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ ہم اس لیے اس درخواست کو مزید پرسو نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ ججز سینیورٹی سے متعلق ہے اور ججز آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا چکے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اب اس کیس کی نگرانی کر رہا ہے. تو اس لیے ہم اس کیس سے اپنے آپ کو وڈرا کرتے ہیں جب یہ آلریڈی معاملہ جو ہے وہ اعلیٰ عدالت کے اندر موجود ہے. اور ان کی جانب سے جو ہے وہ آئینی درخواست نمبر 23/225 سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کی گئی تھی, اس کو واپس لیا جائے گا, جو کہ سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے باضابطہ پڑتال ریکارڈ جملہ مجلس عاملہ سے اجازت حاصل کیے بغیر جو ہے وہ دائر کی تھی. اس پہ موجود تمام مجلس عاملہ نے اتفاق رائے کرتے ہوئے 10 مداری فیصلے پر اپنے دستخط جو ہے وہ کیے ہیں. تو اب ہوا یہ ہے کہ بیسکلی ثاقب بشیر صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا تاریخ کا بڑا یو ٹرن, ٹرانسفر ججز کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواست واپس لینے کے لیے صدر سید واجد علی گیلانی اور منظور احمد ججا نے AOR انیس محمد شہزاد کے نام اتھارٹی لیٹر جو ہے جاری کر دیا کہ آپ یہ جا کے پٹیشن جو ہے واپس لے لیں. اب ہوا یہ ہے کہ بیسکلی یہ جو صدر صاحب بنے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے, یہ بنے تھے جناب پاکستان تحریک انصاف کی کیمپیننگ سے. مطلب انہوں نے عمران خان صاحب کے نام کے بھی ووٹ لیے, PTI کے نام کے بھی ووٹ لیے, PTI نے ان کو بڑا جو ہے وہ سپورٹ کیا اور اس کے بعد یہ الیکشن جیتے بھی. PTI کا یہ کلیم ہے. اس پہ اظہر مشوانی نے جو ہے ایکچولی ٹویٹ کیا, اس نے جو ہے وہ مختلف وکلا کو اس نے ٹیگ کیا اور اس نے کہا کہ یہ اشخاص, میں نے کہا جناب نیاز اللہ, KPI, ایڈوکیٹ شعیب علی بخاری صاحب, یہ اشخاص آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن تھے تو 1 ماہ میں کیسے مکمل طور پر بدل گئے؟ جنہیں عمران خان کے نام ووٹ دلوائے جاتے ہیں, کیا ان سے آپ سوال کریں گے, ان کا احتساب کریں گے؟
تو وہ اگر اظہر مشوانی اگر چیخیں مار رہے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تکلیف بہت زیادہ ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ووٹ آپ نے عمران خان کا لیا تھا تو ایک مہینے میں یہ ان کے دل، حالات، جذبات کیسے بدل گئے. خدیجہ صدیقی خود بھی ایک لائر ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا خان کے نام پر اسلام آباد بار کا ووٹ لینے والے تھوڑی غیرت کھا لیتے، آئین اور قانون کو ہی کچھ سمجھ لیتے. درخواست سے وڈرا مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز پک اینڈ چوز کر کے لانے کی مکمل لائسنس اختیار. تو ان کا بھی یہی اعتراض ہے کہ جناب اب جو ہے وہ آپ نے لائسنس دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد کے ججز کے حوالے سے کہ آپ باہر سے جو ہے وہ کسی بھی جج کو لے کر آئیں. ڈوگر صاحب جو آلریڈی اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں، اصل اعتراض جو ہے میرے خیال میں ان کے اوپر ہے کہ جناب ان کی جو باقی ججز کی سینیورٹی کو سپر سیڈ کر کے جو ہے وہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر بیسکلی اعتراض کیا جا رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جناب یہ جو ڈوگر صاحب جو چیف جسٹس ہیں یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کریں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ان کے لائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، تو اس لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ متحرک ہوئے ہیں سارے معاملے کے اندر. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو جوڈیشری سے خبر ہی جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آئینی بینچ کے لیے 2 نئے ججز نامزد کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ کل اب 17 اپریل کو ہوگا. پہلے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ 18 اپریل کو بلایا گیا تھا، لیکن اب اس کی تاریخ جو ہے وہ تبدیل کی گئی ہے. دوسرا، شیرز مروت صاحب نے جناب انہوں نے کچھ میڈیا ٹاک کی ہے. فرماتے ہیں موجودہ قیادت کی مہربانی ہے کہ تحریک انصاف اب گلی کی سطح پر بھی احتجاج نہیں کر سکتی. 9 مئی سے لے کر اب تک دیکھ لیں عمران ریاض نے 2 سالوں میں کتنا کمایا. اوسطاً عمران ریاض نے ماہانہ 3.5 کروڑ روپے سے 4 کروڑ کمایا. شہباز گل ماہانہ 3 کروڑ 30 لاکھ سے 3 کروڑ 60 لاکھ بناتا ہے. میرے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے. ویسے مجھے مروت صاحب کے ان فگرز سے اختلاف ہے. میرا نہیں خیال یہ اتنا نہیں کماتے ہیں، بالکل ٹھیک کماتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کماتے جتنا شیرز مروت صاحب فگرز دے رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی، اپنے بیانیے بنا کر ان لوگوں نے تحریک انصاف کا کچومر نکال دیا. مذاکرات میں گارنٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایک موقع پر 3 گارنٹر اسٹیبلشمنٹ کے تھے اور 3 گارنٹر ہماری طرف سے تھے. علی امین پرنسپل گارنٹر تھے. یہی میڈیا علی امین کے پیچھے لگ گیا جس کی وجہ سے سارا معاملہ ریورس ہو گیا. دسمبر میں دوبارہ مذاکرات ہوئے. امریکہ سے ڈاکٹر آئے تاکہ رکاوٹیں دور کی جا سکیں. نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 تینوں سے ملاقاتیں ہوئیں. یہی میڈیا ان ڈاکٹرز کے پیچھے پڑ گیا. تحریک انصاف کو ان یوٹیوبرز نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. مذاکرات اب بھی ہو رہے ہیں. تو مروت صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، مذاکرات میری نظر میں بھی ابھی بھی جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن آبویسلی اس کو شو نہیں کیا جا رہا. اور یہ جو کل بیرسٹر گوہر نے بھی جو ایک امپریشن دیا تھا کہ نہیں کسی کو آتھرائز نہیں کیا ہوا، آتھرائز کیا بھی ہوا ہے، مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، یہ صرف امپریشن دیا جا رہا ہے کہ نہیں کوئی آپس میں بات چیت نہیں ہو رہی. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ جناب زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے کل ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، بڑا لمبا چوڑا، میں ایڈا لمبا کوئی ٹویٹ انہوں نے کیا تھا. تو اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ جی میری عادت ہے اپنی ٹویٹ میں، اور یہ ایک صاحب ہیں آصف خان احمدانی صاحب، مجھے ان کا ٹویٹ بڑا انٹرسٹنگ لگا تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں. انہوں نے کہا، زرتاج گل صاحبہ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ عادت ہے کہ میں سخت سے سخت تنقید بھی جو ہے برداشت کر جاتی ہوں. یہ انہوں نے ان کے ٹویٹ کا اسکرین شاٹ لگایا اور آگے پھر بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے لکھی. انہوں نے کہا میڈم میں نے آپ سے بڑے مہذب انداز چند سوال کیے تھے 24 نومبر کے بعد، حالانکہ وہ تنقید بھی نہیں تھی جس پر آپ نے مجھے بلاک کر دیا اور ابھی تک بلاک کر رکھا ہے. حالانکہ میں آپ کے شہر کا ایکٹیوسٹ ہی ہوں اور الیکشن سے پہلے ساری رات سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آپ کے لیے کیمپین بھی کی ہے. اس کے بعد جب آپ نے مجھے بلاک کیا تو میں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے آپ سے سوالات کیے، ویڈیوز بنائے، آپ سے سوالات پوچھے کہ کیسے ڈیرہ غازی خان سے جنرل سیکرٹری عاطف مصدوعی اسلام آباد احتجاج پر پہنچ گیا لیکن آپ نہ پہنچی، کیسے شہید شفیق لونڈ ڈیرہ غازی خان سے اسلام آباد پہنچ گیا لیکن آپ نہ پہنچی. اس کے بعد آپ نے مجھے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز اور چند بھاڑے کے نام آگے نہیں لکھا سے مجھے دھمکیاں دلوائیں اور یہاں تک کہ کوٹ چٹھا پولیس کو بھی میرے خلاف استعمال کیا. کیسے وہ وقت آنے پر ضرور بتاؤں گا. اس کے بعد بھی میں تجھ سے نہ ڈرا تو تم نے، اچھا یہ آپ سے تم پہ آ گیا. اس کے بعد بھی میں تجھ سے نہ ڈرا تو تم نے مجھ پر FIA کی دھمکیاں دلوائیں جو آن دا ریکارڈ ہیں اور ٹویٹر پر مجھے فالو کرنے والے معزز فالوورز جانتے ہیں. آپ میں قوت برداشت صفر ہے. آپ اپنے آپ میں ایک جنرل ہو جسے تنقید نہیں پسند، سو یہ جھوٹ مت بولو کہ آپ تنقید برداشت کرتی ہیں. شکریہ. تو یہ آصف خان احمدانی صاحب انہوں نے زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے سارا کچھ لکھا. اچھا میں بھی آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں. زرتاج یہ اس وقت کی بات ہے جو میں ایکسپریس میں کام کرتا تھا اور زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ منسٹر تھیں عمران خان صاحب کے دور میں. تو انہوں نے ان کی منسٹری کی جانب سے ان کی بہن کو نیکٹا میں رکھوانے کے لیے ایک ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے وہ آیا تھا. یہ بڑی مشہور سٹوری ہے، اس وقت ان کے حوالے سے زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے ہوئی تھی. تو ظاہری بات ہے بھائی آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں، اپنی منسٹری سے اپنی بہن کی جاب کے لیے جو ہے وہ کس طرح ریفرنس لیٹر آپ دے سکتے ہیں. تو یہ ریفرنس بھی نہیں تھا، ریکمنڈیشن لیٹر تھا کہ جی آپ ان کو جاب دیں.
تو اس کے اوپر بڑی لہدیں ہوئی تھی. مطلب ان کو کہا گیا تھا بی بی کیڑا کام شروع کر لیا ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے, یو کانٹ ڈو دیٹ. تو میں نے اس کے اوپر بڑا ایکسٹینسولی اس پر کام کیا تھا, بہت ایکسٹینسولی کام کیا تھا. تو وہ دن اور آج کا دن, زرتاج گل پہلے میرے شو میں آیا کرتی تھی, لیکن وہ دن اور آج کا, اب آپ اسی سے اندازہ کر لیں, یہ میں 2018-19 کی بات تقریباً آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے ایگزیکٹ اب ٹائم نہیں یاد, میرے خیال میں شاید 2019 تھا, ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے. تو اگر 2019 بھی آپ پرزیوم کریں تو 6 سال 7 سال ہو چکے ہیں, 6 سال تقریباً ہو چکے ہیں اس بات کو. لیکن زرتاج گل صاحبہ نے اس کے بعد جو ہے میرے شو میں آنے سے انکار کر دیا. کئی دفعہ ہم نے ان کو بلایا بڑے عزت سے, پیار سے, محبت سے, ہم کو کبھی ڈس رسپیکٹ نہیں کرتے, انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. تو یہ بالکل قطعی غلط بات ہے. زرتاج گل صاحبہ کے اپنے پک اینڈ چوز انہوں نے اینکرز کیے ہیں, اور وہ ان کا رائٹ ہے, آئی ریسپیکٹ دیٹ. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل گیسٹ کا رائٹ ہوتا ہے, وہ کس کی پاس بھی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. لیکن یہ جو لارجر دین لائف والا یہ جو ایک ہوتا ہے نا, ہائی مورل گراؤنڈ لینا ہے, میں تو تنقید بہت برداشت کرتی, نہیں آپ نہیں کرتی, بالکل نہیں کرتی. اور یہ آپ کے اپنے شہر کا ایک کارکن بھی بیچارہ چیخ اٹھایا کہ جی میں نے تھوڑے سے آپ سے سوال کیا کہ جی آپ اسلام آباد کیوں نہیں پہنچ گئے, آپ نے مجھے بلاک ہی کر دیا. تو نہیں ہے, آپ کے اندر مادہ شادہ نہیں ہے تنقید برداشت کرنے کا. اچھا جی, اس کے علاوہ بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم ریاض بھٹو صاحبہ, انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا بشرا عمران نے مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ ان کا کوئی فوکل پرسن نہیں ہے اور انہیں فوکل پرسن کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کسی کو بھی ان کا فوکل پرسن نہ سمجھا جائے. اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف صاحب کو, سلمان اکرم ریاض صاحب کو اس میں ٹیگ کیا ہوا ہے. اب مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تو نعیم حیدر پنچوتا صاحب اور اس طرح ایک دو اور بھی شاید افراد تھے, ان کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی تھی. اور اس سے پہلے جو ہے وہ مشال یوسف زئی, وہ یہ کلیم کرتی تھیں کہ وہ ان کی جو ہے وہ ترجمان ہے. لیکن اب بشرا بی بی کی اپنی بہن کہہ رہی ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے جناب آج ایک فورس جو ہے وہ لانچ کر دی ہے. اب یہ جو فورس ہے, یہ میں نے پہلی دفعہ ایسی فورس دیکھی ہے. یہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے فورس ہے. بیسیکلی تو یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا پروجیکٹ ہے, لیکن باقاعدہ طور پہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اس کا جو ہے وہ مطلب افتتاح کیا ہے, بنیاد رکھی ہے اس کی. اچھا, اس کا جو کام ہے وہ بیسکلی ان کو جو ہے وہ ان کی ایک پاسنگ آؤٹ پوری پریڈ ہوئی ہے, اور بائکس پر مشتمل جدید اسکواڈز, ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم, ہاک-آئی ڈرونز, موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز, یہ سارے جو ہیں اس کے اوپر یہ لوگ کام کریں گے. مطلب ماحولیات کے حوالے سے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ ہے. تو پنجاب میں زیرو پلاسٹک کیمپین اور موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز کا بھی جو ہے وہ آغاز کیا جائے. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. میرے خیال میں اچھی بات ہے. ہم لوگ پاکستان جو ہے پولوشن کے حوالے سے میرے خیال میں بہت پیچھے رہ چکا ہے, اور ہمیں ماحولیاتی تبدیلی کا جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے گلیشیئرس کی میلٹنگ کی وجہ سے, اس مرتبہ بارشیں جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہیں, برف جو ہے وہ بہت کم پڑی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم لوگ ڈراؤٹ لائک مطلب خشک سالی کی سچویشن جو ہے اس کا ہم لوگ اس وقت سامنا کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر بلکہ لاہور کے اندر جو ہے مختلف سوسائٹیز کی جانب سے, بلکہ میں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں پہ بھی جو ہے وہ بھیجا گیا ایک وہ جو ہے وہ نوٹس بھیجا گیا کہ جناب کو آپ لوگ جو ہے وہ گاڑی کو دھونے کے لیے جو ہے وہ پانی کے پائپس کا استعمال بند کریں, اور بلا وجہ پانی کا جو استعمال ہے اسے بند کریں. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا اس طرح, یہ پہلی دفعہ اس طرح کی سچویشنز آپ دیکھ رہے ہیں. تو اچھی بات ہے ماحولیات کے لیے جو ہے اگر یہ کام ہو رہا ہے. لیکن میں اسی چیز کے دوران یہ ایک فوٹیج میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. یہ فوٹیج میں نے خود بنائی ہے, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں, یہ فوٹیج میں نے خود بنائی ہے جاتے ہوئے. اور یہ بیسکلی وہ جو کیش کیری کرنے والی وینز ہوتی ہیں نا, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سیکورٹی وینز جو ہیں, یہ ان کی ایک گاڑی ہے اس کمپنی کی. یہ نمبر بھی اس کے اوپر پڑھا جا رہا ہے. میں اب یہ سامنے اپنے ویلاگ میں شو کر رہا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں اس کے اگینسٹ ایکشن ہوتا ہے. آپ دھواں دیکھ سکتے ہیں, یہ گاڑی دھواں کس طرح اچھا, یہ گاڑی دھواں کیوں مارتی ہے, میں نے اس کا تھوڑا سا ذرا چیک کیا. تو زیادہ تر ہمارے یہاں پہ جو بیسکلی کیری کرنے والی جو سیکورٹی کی گاڑیاں ہوتی ہیں نا, اس کی یہ ہوتی ہے آرمرڈ, بیسکلی بلٹ پروف اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے سیکورٹی کی وجہ سے. اوریجنلی یہ گاڑیاں جو ہے نا ان کے انجن بڑے ہلکے ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گاڑی کو آرمرڈ کرتے ہیں نا تو اس کا ویٹ بہت بڑھ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے بلٹ پروف گاڑیاں یا بم پروف گاڑیاں جو ہوتی ہیں, جب آپ اس کو کرتے ہیں اس کا ویٹ بہت زیادہ انکریز کر جاتا ہے. تو جب چونکہ ویٹ بہت زیادہ انکریز کر جاتا ہے اور انجن ہوتا ہے چھوٹا, اس کے اوپر جب آپ زور مارتے ہیں تو وہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لیکن اس کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہوں گا ذرا ایسے ہوتے تو کام شروع کرو نا. یہ جتنی بھی سیکورٹی کی گاڑیاں ہیں ان کے سب کے جا کے ذرا آپ ٹیسٹنگ تو کروائیں ذرا جا کے, کہ ان کے ذرا ڈیزل اور دھواں مارنے کی جو ریشو ہے وہ کیا ہے. میں نے اکثر اوقات ان گاڑیوں کو دیکھا ہے کہ یہی حال ہے, بالکل اسی طرح جس طرح یہ آپ اسکرین کے اوپر اس وقت یہ گاڑی دیکھ رہے ہیں. تو لیٹس سی اس کے اوپر اب ایکشن ہوتا ہے. جی فورس بنائی ہے, فورس ایکشن لیندی بھی ہے کہ نہیں لیندی ہے, صرف شبشبا کے لیے فورس بنائی گئی ہے. ویل سی اباؤٹ دیٹ. اس کے علاوہ جناب کوئٹہ سے ایک خبر یہ ہے کہ کوئٹہ میں جو ہے وہ وہاں سے لکپاس سے
وہاں پہ اختر مینگل صاحب نے اپنا دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیا. میرے لیے کافی سرپرائزنگ تھا وہ اس لیے کیونکہ ابھی ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ مہرنگ بلوچ کے حوالے سے فیصلہ اناؤنس ہوا تھا کہ ان کو رہا نہیں کیا گیا 3 MPO کے تحت, جبکہ ہمارے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مہرنگ بلوچ نے کوئی ایفیڈیوٹ بھی سائن کر کے دے دیا ہے. انکنفرمڈ ہے لیکن خبر یہی آ رہی ہے کہ اور اس میں ایفیڈیوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میں مطلب ریاست کے تمام قانون ضابطے اور قواعد جو ہیں میں ان کے تابع ہوں اور ان کو میں ایکسیپٹ کرتی ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جب ان کو رہا نہیں کیا گیا تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید اختر مینگل صاحب جو ہے وہ اپنا دھرنا کنٹینیو کریں گے. ابھی انہوں نے ایک دن پہلے جو ہے وہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس بھی جو ہے وہ کی تھی. تو لیکن سرپرائزنگلی آج جو ہے وہ کر دیا گیا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مختلف رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ جو آئے ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے اختر مینگل صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ اس کو ختم کر دیں, یہاں بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کے بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ لکباس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئٹہ سے 30 کلومیٹر دور آبادی سے دور بیٹھے ہوئے ہیں, کیا فائدہ ہے یہاں پہ بیٹھنے کا, اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اختر مینگل صاحب نے, اب مجھے نہیں پتا آپ ڈپینڈ کرتا ہے ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ انہوں نے دل ہار کے یہ سب کچھ کیا ہے کیونکہ رزلٹ تو کچھ بھی نہیں نکلا, اسٹیٹس کو ویسے ہی برقرار ہے, دیر از نو ڈفرینس. لیکن یہ انہوں نے کہا کہ جی اب میں عوامی رابطہ مہم جو ہے میں اس کا آغاز کروں گا, یہ سب کچھ ہوگا. دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ آج ایک بڑی دھویں دار قسم کی پریس کانفرنس کی گئی. مدعا جو ہے وہ مائنز اینڈ منرلز کے بل کے حوالے سے تھا. انہوں نے کہا جی مائنز اینڈ منرلز کا بل جو ہے وہ وفاق جو ہے وہ صوبے کے جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم اسے کسی صورت جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور یہ صوبے کی ملکیت ہے اور یہ اسی کے پاس جو ہے وہ رہنی چاہیے. لیکن کر وہ کچھ بھی نہیں سکتے. آبویسلی کے پی کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی, اگر کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ تو پی ٹی آئی نے کرنا ہے. تو مولانا صاحب کے پاس تو اس کا مطلب سوائے اس پریس کانفرنس کے معذرت کے ساتھ اس سے زیادہ تو مینڈیٹ ہے ہی نہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ احتجاج کر لیں گے, یہی کر سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی آج کی یہ پریس کانفرنس اس سلسلے میں تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.